پولیٹیکل افیئرس کا ماہر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے تجزیے میں کوئی غلطی ہو. اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو میں اپنی اصلاح کے لیے 100% تیار ہوں. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے امامہ پہنایا اور کہاں سے میں آیا اور کتنا بڑا میں علامہ ہوں، نہیں کہوں گا. اگر آپ کا تجزیہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا. تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیے گا. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہمسائے ملک میں اس وقت جو حکومت آئی ہے طالبان کی، سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو طالبان ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نیوز اینکر کوئی بھی اٹھا لیں، سب نے بال اتفاق طور پر یہ کہا ہے کہ یہ 20 سال پرانا طالبان نہیں ہیں. یہ وہ لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. یہ پہلی چیز کلیئر کر لیں. اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے بالآخر جگہ چھوڑی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انالیسز یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ بھئی امریکہ بلا وجہ تو چھوڑ کر نہیں جائے گا. اس طرح سے جگہ، ٹھیک ہے، وہ خالی یہ تو وہ ہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، جہاں حضرت داغ ہیں بیٹھ گئے پھر ہلتے ہی نہیں ہیں یہ امریکی. تو کہا بھئی یہ ایسے تو جانے والے نہیں ہیں، تو یقیناً کچھ نہ کچھ انہوں نے سازش کی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے یہ جان بوجھ کر مثلا طالبان کو لا رہے ہیں اور خود یہاں سے انخلا کر رہے ہیں. عزیزان من، جو بھی یہ تجزیہ رکھتا ہے اس کا تجزیہ احترام کے ساتھ، اگر آپ آج سے 10 سال پہلے یہ بات کہتے میں مان لیتا، لیکن گزشتہ 10 سال میں امریکہ کو پوری دنیا میں جس ذلت کا شکار ہونا پڑا ہے، اور الحمدللہ جن مقامات پر ان کو مسلسل شکستوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اب صورتحال وہ نہیں ہے. اس وقت الحمدللہ امریکہ کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، لہٰذا سینیریو وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے کا تھا. لہٰذا یہاں سے امریکہ کے جانے کو اس طریقے سے اب مت دیکھیں جو جس زمانے میں اس کی طاقت، اس کی قدرت اور اس کی بہت ساری چیزیں تھیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا. شام میں شکست کھا چکا، عراق میں شکست کھا چکا، اور بہت ساری جگہوں سے ذلیل ہو کر نکالا جا چکا. تو اب وہ اپنی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا تبدیل کرے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جاتے جاتے وہ طالبان کے لیے گراؤنڈ کو مہیا کر کے گیا، لیکن جو انالیسس مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ جاتے جاتے کچھ سچویشنز ایسی کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ خود افغانستان میں ایک شیعہ سنی رائٹ، ایک وہاں پر ایک ایسا جھگڑا ایجاد ہو اور سچویشنز ایسی ایجاد ہوں کہ ایران کو جنگ کی صورتحال کریٹ ہو کر ملے. یہ پوری کوشش کی. اچھا، ایک اور کی جگہ اس پر بھی کہ اس وقت اگر افغانستان میں خصوصاً شیعہ سنی کے اعتبار سے اتفاق اور اتحاد کی فضا ایجاد ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیے، جب بھی کہیں قتل ہوتا ہے، کوئی بڑی ڈکیتی پڑتی ہے نا، تو مشکوک الزام نہیں لگاتے، الزام تو جب ثابت ہوتا ہے پھر لگتا ہے. سب سے پہلا مشکوک جو ہوتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی اس قتل سے فائدہ کس کو ہوا، پہلے اس کو جا کے دیکھو. اس ڈکیتی سے سب سے پہلا فائدہ کس کو؟ اس کو. ادھر اس جنگ سے جو افغانستان میں ہوتی شیعہ سنی، اس سے سب سے بڑا فائدہ اس منطقے میں کس کو ہوتا؟ ایک اور ہمسائے کو. لہٰذا وہ اس وقت پوری طاقت، اور ہمیشہ سے پاکستان کے اندر جتنی بھی شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے سعودی عرب کے ریالوں اور ہمسایوں کی کوششوں سے ہوئی ہے. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سے بھی آپ 2-3 بیان پڑھ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو سب پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو ابھی آج عباس ٹاؤن میں حادثہ پیش آیا، اطلاعات کے مطابق خیرپور میں بھی کچھ مسائل ہوئے ہیں اور وہاں حالات زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، کرفیو ٹائپ کی نوبت وہاں پر آنے کی احتمالات نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے سکھر میں ایک پرابلم ہوئی. اب آپ غور کیجئے گا ہو کیا رہا ہے. طالبان، ایک جملہ اور کہہ دوں، اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا. جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ویسے کبھی خدا توفیق دے اور نہج البلاغہ پر بات کی جائے تب پتہ لگتا ہے امیر کسے کہتے ہیں. کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ نہج البلاغہ میں میرا مولا کہہ کیا گیا ہے.
لطف آتا ہے واقعہ. دل یہ چاہتا ہے کہ جو مزہ خود لے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دیں. آپ لوگ مزہ لینے کے لیے نہیں آتے, یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. جناب امیر کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا, کہا زمانے فتنے میں حسن زن کرنا اشتباہ ہے, غلطی ہے. اب غور کیجئے گا, حسن زن کرنا اشتباہ ہے, اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بدزن بن جائیں. طالبان کے حوالے سے جو حالات فتنے کے حالات ہیں, اور فتنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسن زن نہ رکھیں. ہمیں کوئی حسن زن نہیں ہے طالبان سے, اور اس کی وجہ ان کی اپنی ہسٹری ہے, ٹھیک. لیکن ہم بدزنی بھی پیدا کرنا نہیں چاہتے, لہٰذا ان نیوز پر غور کریں, ان ایکشنز پر غور کریں جو ابھی تک وہ شو کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک شیعوں کو وہاں پر ڈیفینڈ کیا ہے, کوئی بھی کسی بھی جگہ عزاداری کو بند ہونے نہیں دیا ہے, بلکہ جو پرچم انہوں نے اتارے انہیں واپس لگایا, سبیلوں پر اپنے گارڈ کھڑے کیے, مسلسل وہ یہ پیغام دے رہے ہیں. اب اس پورے سین میں ہوا کیا ہے, غور کی جگہ. 2 دشمن 3 دشمن مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ہو, افغانستان میں ہوگا مسئلہ تو ایران اور پاکستان دونوں انوالو ہو جائیں گے, اور خطہ ایک بہت بڑی آگ میں بھر جائے گا. اب آپ سوچ لیں کہ اس لڑائی کا جس کو فائدہ ہو سکتا ہے, سعودی عرب ہو, بھارت ہو, جو کوئی بھی ہو, یہ سب اس میں انوالو ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا صرف یہ ہے, اور یہ اللہ کا بڑا لطف ہے میں سمجھتا ہوں, کہ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس میں جو سب سے اہم بیان خاص طور پر پاکستان کے برادران اہل سنت کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی جو پہلا بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر تکفیریت نہیں چاہتے, ہماری فکر وہابی فکر نہیں ہے. انہوں نے بیان دے کر کہا کہ ہماری فکر داعشی فکر نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بیان ہے. دیکھیں اب آگے چل کے وہ کیا کرتے ہیں, جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا اس پر رہتے ہیں نہیں رہتے, یہ الگ مسائل ہیں. آپ نے اور ہم نے کچھ کرنا ہے تو وہ آمادگی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنے طور پر آمادگی کریں گے تو مسائل سے نمٹ سکتے ہیں, لیکن ابھی جو وہ وعدے کر رہے ہیں, ابھی جو وہ باتیں کر رہے ہیں, اس کو امپورٹنس دینا ضروری ہے. حسن زن کے ساتھ نہیں, لیکن بدزنی کے ساتھ بھی نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمسائے ملک کے پالے ہوئے ناپاک ایک پورا طبقہ ہے جو بیٹھا ہوا اس وقت مسلسل پاکستان میں شرنگیزی کر رہا ہے. نظر آ رہا ہے اس وقت پوری دنیا کو کہ کون شرنگیزی کر رہا ہے. جو سب